حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، فقہ آل محمد میں سے فقہی مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، تو اسی حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دفن کے مستحبات کیا ہیں، کہ جو بندہ میت کو دفن کر رہا ہے تو اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو ثواب ہوگا۔ تو مستحب ہے کہ متعلقہ اشخاص قبر کو، یعنی اس انسان جو دنیا سے گیا ہے اس کے قد کے برابر ہو، کھودنی چاہیے لمبائی کے مبارک حوالے سے، اور میت کو نزدیک ترین قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے اگر ممکن ہو تو۔ اگر وہ جگہ نہیں ہے قبرستان میں تو پھر مجبوری کی حالت میں دور بھی دفن کرنا پڑے، کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب ہے کہ گاؤں کے اندر اور قریب جتنا ہوگا قبرستان تو وہاں پر دفن کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نزدیک قبرستان ہو، کیونکہ وہاں گھر والے اور وہ جو عزیز و اقارب ہیں وہ قبر پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فاتحہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ جنازہ قبر سے چند گز دور زمین پر رکھ دیں اور 3 دفعہ کر کے تھوڑا تھوڑا قبر کے نزدیک لے جائیں۔ ہر دفعہ زمین پہ رکھیں، پھر اٹھا لیں اور چوتھی دفعہ قبر میں اتار دیں، اور اگر میت مرد ہو تو تیسری دفعہ زمین پر اس طرح رکھیں کہ اس کا سر قبر کی نچلی طرف ہو، اور چوتھی دفعہ سر کی طرف سے قبر میں داخل کریں، اور اگر میت عورت کی ہو تو تیسری دفعہ سے قبر کے قبلہ کی طرف سے رکھیں اور پہلو کی طرف سے قبر میں اتار دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ جنازہ بڑے آرام کے ساتھ، یعنی تابوت سے نکالیں اور قبر میں داخل کریں۔ عموماً جلدی میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ مستحب ہے کہ جو میت ہے اس کو بڑے نرمی کے ساتھ ہاتھ لگانے چاہیے، اور وہ دعائیں جنہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو دفن کرنے سے پہلے اور دفن کرتے وقت پڑھیں، اور میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کی کفن کی گرہیں کھول دیں، اس کا رخسار زمین پہ رکھ دیں اور اس کے سر کے نیچے مٹی کا تکیہ بنا کے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کچی اینٹیں یا مٹی کے ڈیلے رکھ دینا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور قبر بند کریں، دایاں ہاتھ میت کے کندھے پہ، یعنی قبر کو بند کرنے سے پہلے دایاں ہاتھ میت کے کندھے پہ ماریں اور بایاں ہاتھ بھی زور سے میت کے بائیں کندھے پہ رکھیں اور منہ اس کے قریب لے جائیں اور اسے زور سے حرکت دیں۔ اب یہاں ایک فقہ آل محمد میں بڑا ہی خوبصورت عمل ہے کہ میت کو وہاں قبر میں جس چیز کی طرف ہم نے متوجہ کرنا ہے اس کو ہم تلقین کہتے ہیں، یعنی وہاں اس کو یہ سمجھانا ہے کہ تو جس سفر پہ جا رہا ہے وہاں اگلی زندگی میں تم سے کیا پوچھا جانے والا ہے، اس سبق کو یعنی ہم میت کو یاد کراتے ہیں، اور اس کے کندھوں کو جو بندہ ہلا رہا ہوتا ہے اگر وہ خود پڑھ رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی اور قبر پہ بیٹھ کے تلقین پڑھتا ہے تو جب وہ اس جملے پہ پہنچے کہ اسمع افہم یا فلاں بن فلاں، یا عورت ہے اسمعی افہمی یا فلاں بن فلاں، تو اس وقت ان کے کندھوں کو زور سے ہلایا جائے اور اسے متوجہ کرایا جائے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ تم یاد کر لو اور یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی میت کے اوپر قبر بند کرنے سے پہلے اس کے کندھوں کو ہلا کر تلقین پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور مستحب ہے کہ جو شخص میت کو قبر میں اتار رہا ہے وہ باطہارت ہو، مستحب ہے وضو کے ساتھ ہو، برہنہ ہو یعنی سر وغیرہ اس کا اوپر کوئی چیز نہ ہو، اور میت کی یعنی پاؤں کی طرف سے قبر سے وہ باہر نکلے، اور میت کے جو عزیز اقربا وہاں پہ یا ان کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں وہ ہاتھ کی پشت سے قبر کے اوپر وہ مٹی ڈالیں، اور پھر جب قبر بند ہو جائے قبر کے اوپر 7 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا، یہ بھی مستحب
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مستحب ہیں، اور مستحب ہے کہ جو لوگ جنازے کے پیچھے جا رہے تھے، جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ میت کو ان دعاؤں کی تلقین کرائیں کہ جو دعاؤں کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دفن کے بعد مستحب ہے کہ میت کے جو پسماندگان ہیں ان کو پرسہ دینا اور ان کو دلاسا دینا، ان کے ساتھ افسوس کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے 3 دن تک کھانا بھیجا جائے، اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے گھر میں کھانا کھانا فقہ آل محمد میں مکروہ ہے۔ اور اس بات کو زیادہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا کہ میت والے گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہے۔ ادھر ہمارے معاشرے میں الٹ رواج ہے کہ ہم سارے فیملی سمیت وہاں پہنچ جاتے ہیں جس گھر میں میت پڑا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ فقہ آل محمد کہہ رہی ہے کہ 3 دن تک اس میت والے گھر میں آپ نے کھانا پکا کے وہاں بھیجنا ہے، اور اس گھر سے کھانا کھانا کیا ہے، یہ فقہ آل محمد میں مکروہ ہے۔ اور مستحب ہے کہ انسان عزیز و اقربا کی موت پہ، خصوصاً بیٹے کی موت پہ صبر کرے، اور جب بھی میت یاد آئے تو اس کلمے کا پڑھنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ میت کے لیے قرآن خوانی کرنا، ماں باپ کی قبروں پہ جا کے اللہ سے اپنے حاجتیں طلب کرنا، تو یہ کیا ہے، مستحب کام ہے۔ اور یہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ میت کو، یعنی ایک تو موت کو بھی یاد رکھنا ہے، اور میت کی قبر کے اوپر جا کر اگر ہو سکے ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن مستحب ہوتا ہے کہ میت کی قبر پہ جا کے وہاں فاتحہ خوانی کرے، اور اس قبر میں چونکہ اس کو قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو قبر میں اس کا ساتھی بنتی ہیں، تو یہ مستحب ہے کہ اس کی قبر کے اوپر جا کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، تاکہ قبر کی زندگی اور برزخ کا جو سفر ہے اس کا آسانی کے ساتھ وہ کٹ سکے۔ اور ایک اور عمل بھی مستحب ہے کہ جس دن وہ میت کو دفن کیا گیا ہے اسی شام کو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اس کی نیت بڑی آسان ہے کہ جس دن آپ نے دفن کیا ہے اسی رات کو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں اس کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، چلی گئی ہے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج کرانا ہے۔ یہ قبر کی پہلی رات جو بندے اس کے ورثاء ہیں، عزیز ہیں، اقربا ہیں، ان کے لیے مستحب ہے، اس کے لیے یہ نماز کا ہدیہ بھیجیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔